درج پہ تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، بالخصوص حافظ و قاری غلام فرید صاحب قبلہ اور حافظ و قاری عابد رضا صاحب قبلہ اور حافظ و قاری غلام سرور صاحب قبلہ اور بائیں جانب حافظ و قاری غلام غوث صاحب قبلہ اور ریاض الدین صاحب قبلہ اور دیگر سامعین مجلس، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم وفرقان الحمید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ومن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم ومن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، ماہما محتاج تو حاجت روا، ماہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ اور مشکلات بے عدد دارین ماں، مشکلات بے عدد دارین ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجدد دین و ملت سیدی سندی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان موت کے تعلق سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ جان تو جاتے ہی جائیں گے پر قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائیں گے پر قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، ہر ایک کی جان چلی جائے گی، انسان موت کے آغوش میں سو جائے گا، لیکن زندگی میں ہر ایک کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ زندگی بھر سوئے تو مصطفیٰ کے دیدار کی تمنا لے کر سوتا ہے، اٹھے تو مصطفیٰ کے دیدار اور محبت کی تمنائیں لے کر اٹھتا ہے۔ ہر ایک زندگی کے لمحات میں مصطفیٰ کی دیدار کی خواہشیں تڑپتی ہے، لیکن انسان مصطفیٰ کی دیدار نہیں کر پاتا، ہر ایک کو یہ میسر نہیں ہو پاتی ہے، ہر ایک امتی رسول کو یہ تمنائیں پوری نہیں ہو پاتی، مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر پاتا۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر وہ بندہ جاتا ہے، امتی رسول جیسے ہی اگر قبر کے آغوش میں سوتا ہے، وہاں پر تمنائیں نہیں، مصطفیٰ خود دیدار کیا جاتا ہے۔
مصطفیٰ کا دیدار وہاں ہر ایک امتی رسول کو کرایا جاتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان تو جاتے ہی جائیں گے، پر قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے سے کہتا ہے نظارہ دیکھا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی نقش کشی ہے، کتنی تمنائیں لیتے تھے۔ عاصی غازی پوری فرماتے ہیں کہ آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آج۔ پہلے لوگ تمنائیں کرتے تھے، زندگی میں مصطفیٰ کی دیدار نہیں کر پاتے تو یہ خواہش ہوتی ہی تھی کہ موت جب ہوگی تو مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، موت جلد ہو جائے، موت میری آ جائے، مصطفیٰ کا دیدار کر لوں گا۔ جب موت قریب آئی عاصی غازی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے یہ شعر کہا، آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویا پہ ہے اس گل کی ملاقات کیا، جس کو زندگی بھر میں نے تلاشا، زندگی بھر عبادتوں میں عبادت کرنے کے بعد دعائیں کی، تمنائیں میں نے کی کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، لیکن دیدار نہ کر سکا، لیکن آج دیدار کروں گا، آج مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگی۔ اسی کو کہا آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویا پہ ہے اس گل کی ملاقات، جس کو میں نے تلاشتا تھا آج میری موت ہو گئی ہے، مصطفیٰ کا دیدار۔ تو جو بھی امتی رسول میں رہ کر کے مرا، گناہگار کیوں نہ ہو، گناہوں میں لذت کیوں نہ ہو، لیکن عشق رسول لے کر کے جیا ہو، مرا ہو تو عشق رسول میں مرا ہو، موت ایمان کے حالت میں ہوئی ہو، اس بندے مومن کو مصطفیٰ کا دیدار ضرور نصیب ہو۔ یہ مصطفیٰ کے امتی کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے امتی مصطفیٰ کے لیے کہ زندگی میں گناہیں تو ضرور ہو جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی محبت ایسی ہے، ایمان کا تقاضا ایسا ہے کہ اسے قبر میں جانے کے بعد مصطفیٰ کی دیدار نصیب کرا دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ امتی مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ امتی مصطفیٰ کو اللہ نے تحفہ عطا فرمایا، یہ امتی مصطفیٰ میں ہم جی رہے ہیں۔ لیکن ذرا سوچے تو صحیح کہ جس امتی میں ہم جس کے امتی بن کر کے جی رہے ہیں، جس رسول کے عشق کو دلوں میں سما کر جی رہے ہیں، جس عشق رسول میں جینے کے لیے اپنی زندگی کی خوشی سمجھتے ہیں اور مرنا بھی اپنی زندگی کی تمنا جانتے ہیں، یہ ایسی خوشی عشق رسول میں آپ کو ملتی ہے، لیکن عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نیک بن جائیں، عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ احکام مصطفیٰ پہ آپ چلنے کی پوری کوشش کر لیں، اپنی زندگی کو طریقے مصطفیٰ کو اپنا نمونہ عمل بنا لیں۔ حقیقت میں عشق رسول اسے کہا جاتا ہے، حقیقت میں عشق رسول کا پہچان اسے کہا جاتا ہے، لیکن آج ہمارے اندر کیا ہے؟ موت سے بے پرواہ انسان جی رہا ہے، خبر نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کب ہوگی، کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کب ہوگی۔ قرآن میں رب کریم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، کہ جب موت آئے گی تو نہ ایک گھڑی پہلے آئے گی نہ بعد میں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں کرے گی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک گھڑی پہلے موت آئے گی، بلکہ اللہ نے جو وقت آپ کی موت کی تعین کی ہے اسی وقت متعینہ پر آپ کی موت آئے گی۔ جوانی کا مرحلہ ہو یا بڑھاپے کا مرحلہ ہو یا بچپنا ہو، جس بچپن یا جوانی یا بڑھاپے میں اللہ نے موت کو متعین فرما دیا ہے، اسی وقت متعینہ پر آپ کی موت آ جائے گی۔ اگر آپ نے آخرت کی تیاری کی ہے، رب کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہوگی، رب تمہیں کامیابی کا سند عطا فرمائے گا، جنت کا حقدار بنا دے گا، اور اگر ناکامی کے ساتھ زندگی گزاری ہے آپ کو عذاب قبر میں مبتلا ہو جانا پڑے گا۔ اس لیے آپ آخرت کی تیاری کرو، یہ زندگی ہے، دنیا کی دولت ایک طرف رہ جائے گی، یہ اولادیں ایک طرف ہوگی، یہ زندگی کس لیے اللہ نے عطا کی ہے؟ اللہ نے آزمانے کے لیے آپ کو زندگی عطا کی ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ میں نے انسان کو دو چیزیں دی ہے، زندگی دی ہے اور موت دیا ہے، موت بھی اس کے لیے میں نے رکھا ہے، زندگی بھی عطا کی ہے، اور زندگی اور موت کے درمیان جو میں اسے عمریں دی ہے،
کسی کو 50 سال کی دی ہے، کسی کو 60 سال کی دی ہے، کسی کو 70 سال کی عمر دی ہے۔ یہ عمر میں نے جو اسے عطا کی ہے، اس عمر کے اندر میں اس بندے کو آزماتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے اس بندے میں سے کون اچھا بنتا ہے، کس کا نیک عمل ہوتا ہے، کون میرا فرما بردار بن کر کے اور میری اس آزمائش میں مبتلا ہو کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ جو کامیاب ہوگا اسی کو میں نے زندگی کی مقاصد اس نے حاصل کر لیا، رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ لیکن زندگی کی مقاصد یہی ہے، اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرنا، یہ زندگی کی مقاصد ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے آپ کو وجود بخشا، زندگی عطا کی، صحت و سلامتی عطا فرمایا۔ تو اس زندگی اور صحت و سلامتی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا۔ انسان سے اور جن سے پیدائش کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے، اس سے مقصد یہی ہے کہ میرے احکام کے مطابق عمل کرے، اس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن آج ذرا سوچیں کہ آپ اللہ کے اس احکام کے مطابق عمل کر رہے ہو یا اس سے کتنے تھے؟ آپ اس مقصد میں کامیاب ہو یا بے پرواہ دنیا کی دولت میں مگن ہو کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ یہ دنیا کی دولت کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ دنیا میں اولادیں کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ خود رب نے قرآن میں فرمایا کہ زندگی بھی میں نے آزمائش کے طور پر آپ کو دیا ہے، اور اولادیں بھی دی ہے، یہ آزمائش کے لیے دیا ہے، اور دولتیں بھی دی ہے، یہ آزمائش کے طور پر تمہیں دیا گیا ہے۔ قرآن میں خود رب نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ میں نے جان لو، اگر تمہیں خبر نہ ہو تو جان لو، اگر تم بے خبر ہو تو اب خبردار ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں اولادیں دی ہے، تمہیں میں نے مال دیا ہے، تو یہ دولت اور یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش ہے۔ اگر دولت کماتے ہو، نیک طریقے سے کماتے ہو، کامیاب ہو۔ دولت کو اچھے انداز میں حلال طریقے سے کماتے ہو اور احکام کے مطابق اسے خرچ کرتے ہو تو کامیاب ہو۔ دولت کی آزمائش یہی ہے۔ دولت انسان کماتا ہے، ہر طریقے سے کماتا ہے، کوئی طریقے حلال کے ہوتے ہیں، کوئی طریقے حرام کے ہوتے ہیں۔ دولت کما کر خرچ کیا جاتا ہے، اس کے بھی طریق مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی طریقہ آپ کا حلال جگہوں پہ ہوتا ہے خرچ کرنے کا، کوئی طریقہ آپ کو حرام جگہوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور خود فیصلہ ڈیسیزن لینا ہے کہ میں یہ دولت کمایا ہے تو کس طریقے سے کمایا ہے، میں یہ دولت خرچ کر رہا ہوں تو کس جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں۔ دولت حلال طریقے سے کمایا ہے، دولت کو حلال جگہوں پہ خرچ کیا ہے، تو گویا کہ دولت کی کمائی اور خرچ میں آپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اولاد بھی آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے تو اولاد سے بھی آزما رہا ہے کہ اولاد کی محبت میں میری اور میرے فرمان سے کتنا دور جاتا ہے، اولاد کی محبت میں میرے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے یا اولاد کی محبت میں دنیا دار بن جاتا ہے۔ یا اگر آپ نے اولاد کی محبت کے ساتھ ساتھ خدا کے احکام پہ عمل کیا تو گویا کہ آپ نے خدا کے احکام پہ عمل کر کے آزمائش میں کامیابی حاصل کر لی، اور اگر احکام سے مختلف آپ نے بھٹک گیا تو سمجھو کہ آپ اللہ کی آزمائش میں ناکام ہو گئے، اور جب اللہ کی آزمائش سے آپ نے ناکام ہو گئے تو آپ سمجھو دنیا میں بھی آپ کامیاب اور باسکون نہیں رہ سکتے ہو، اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ آپ جس دنیا کے لیے بے پرواہ زندگی گزار رہے ہو، یہ دنیا کی دولت آپ کی دھری رہ جائے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پورے زمین پر کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جس نے دنیا کی دولت کمایا ہو اور اپنے قبر میں لے کر گیا ہو۔ کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی ہے، کوئی ایسے انسان کا ہسٹری میں کوئی تاریخ نہیں جس نے کما کر قبروں میں اپنی دولت کو لے کر کے گیا ہو، کوئی ایسا انسان موجود نہیں۔ لیکن پھر بھی دنیا کی دولت ہم لوگوں کو اتنا مگن کر چکا ہے کہ احکام خدا بندی سے کافی دور آ چکے ہیں۔ آخرت کی کوئی خیال نہیں ہے، ہم موت کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ لیکن ذرا سوچے تو صحیح دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ حدیث مقدسہ دیکھیں، تفسیر جلالین حاشیہ نمبر 52 کے اندر یہ حدیث مقدسہ کو نقل کیا گیا۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
عن سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا لتعدل عند اللہ تعالی جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک روئے زمین پہ، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہو جائے، ذرا سوچیں کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس مچھر کے پر کو ہم نظروں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس مچھر کے پر کو اللہ کے نزدیک دنیا سے بھی زیادہ حقیقت ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا سے بھی زیادہ ویلو مچھر کے پر کے برابر مچھر کے پر کو ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتَعْدَلَ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ کہ اگر دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہو جائے تو ما سقى منها کافرا شربۃ ماء، تو اس روئے زمین سے غیر مذہب کو اللہ پانی کا ایک قطرہ بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ یعنی آج روئے زمین پہ آپ کو پانی کا ایک قطرہ بھی میسر ہو رہا ہے۔ خدا کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہو، اللہ کے احکام سے بھٹک کر زندگی گزار رہے ہو، تو اس وجہ سے تمہیں یہ دولتیں میسر ہو رہی ہے، پانی کا قطرہ اس لیے میسر ہو رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کو پانی بھی عطا کیا جا رہا ہے، دولتیں بھی عطا کی جا رہی ہے۔ جس دن دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ہو جائے، نافرمانوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ ذرا سوچیں کہ جس دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت نہ ہو، آج اس دنیا میں انسان بے پرواہ زندگی گزار رہا ہے، خدا کے احکام سے کافی دور جا چکا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ یہ دولت آپ کما رہے ہو، اس دولت سے آخرت کی بھی تیاری کر سکتے ہو۔ یہی دولت ہے، آپ دولت بھی کماؤ، کسی نے روکا نہیں دولت کمانے سے، لیکن آخرت کے بھی خیال کرے، اس آخرت کا خیال کرے جہاں ہمیشہ کی زندگی آپ کو عطا کی جائے گی۔ یہ دنیا کی زندگی چند لمحوں کی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ اظہار العرب کے اندر ایک شعر بڑی ہی بہترین ایک شعر قصیدہ کہا گیا، بہترین عربی لفظ میں شعر کہا گیا، اور حضرت علی فرماتے ہیں انت لم ترحل بذات من ولا قیتا بعد الموت من قد تزبتا ندمت ان لا تكون كمثله فترصد الذي امر فترصد للامر الذي كان ارصدا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انت لم ترحل بزاد منتوں کا، کہ اگر تم نے آخرت کی کوئی زیادہ سفر آپ نے نہیں بنایا، آخرت کی تیاری آپ نے نہیں کی، اور بغیر آخرت کی تیاری کیے ہوئے آپ نے چلا گیا، آپ آخرت کی تیاری نہیں کی، دنیا سے آپ چلے گئے، اور آپ کی جب ملاقات نیک لوگوں سے ہوگی، جب نیک لوگ جنہوں نے آخرت کی تیاری کر کے گئے ہیں ان لوگوں سے جب آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ کو ندامت ہوگی، آپ کو شرمندگی ہوگی کہ اے کاش میں بھی دنیا میں نیک عمل کیا ہوتا، اے کاش میں بھی خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکایا ہوتا، اے کاش میں بھی خدا کے احکام کے مطابق عمل کیا ہوتا۔ تو جیسے نیک لوگوں کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے، اعلیٰ درجات عطا کیے ہیں، آج مجھے بھی وہ درجات عطا کیا جاتا، آج وہ بلندی مجھے بھی عطا کی جاتی۔ یہ تمنائیں آپ کو مرنے کے بعد ہو گئی، آپ بتائیں کہ اگر یہ تمنا زندگی میں آپ کو ہو جائے تو کوئی کامیابی سے نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ تمنائیں آپ کی زندگی میں آ جائے، یہ خواہشیں، یہ آپ کی رشک اگر زندگی میں پیدا ہو جائے، کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، موت کے تعلق سے بڑی خوبصورت انہوں نے فرمایا، صدیق فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ من دخل القبر بلا زاد، من دخل القبر بلا زاد کانما رکب البحر بلا سفینہ۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ جس نے آخرت کی تیاری نہ کی اور بغیر آخرت کی تیاری کیے ہوئے قبر میں چلا گیا، اسے دفن کر دیا گیا، تو اس انسان کا مثال، اس انسان کا مثال ایسے ہی ہے جیسے کشتی بغیر کشتی کے سمندر کا سفر کر رہا ہو۔ اب ذرا سوچیں کہ کوئی ایسے انسان کے اندر طاقت ہے کہ بغیر کشتی کے
سمندر کو پار کر جائے، کسی کے اندر طاقت نہیں۔ اگر ہمت کو جٹا بھی لے اور اگر سمندر میں چھلانگ لگا دے تو دوسرا کنارہ پار نہیں کر سکتا ہے، دوسرے کنارے پہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسے یا تو سمندری جانور اسے اپنا لقمہ بنا لیں گے یا تو وہ اسی میں ڈوب کر کے مر جائے گا۔ تو اسی طرح انسان کی بھی ہے، حضرت صدیق فرماتے ہیں اسی طرح انسان کا مثال ہے کہ سمندر کو جس طرح پار نہیں کیا جا سکتا، اگر بغیر آخرت کی تیاری کیے بغیر اگر انسان مر گیا تو وہ زندگی میں تو کامیاب نہیں ہو سکا، قبر کے عذاب میں بھی مبتلا ہو جائے گا، آخرت میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے آپ ذرا سوچیں، آخرت کی تیاری کی طرف جائیں۔ آج آپ نے یہ محفل سجایا ہے، آپ کس کے لیے سجایا؟ ایک مرحوم کے لیے سجایا ہے۔ یہ مرحوم جو آپ کے جانب سے آپ کے سامنے سے چلے گئے، نام کیا ہے ان کا؟ شاہ محمد صاحب، مرحوم شاہ محمد صاحب، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ یہ مرحوم آپ کے درمیان سے چلے گئے، انہوں نے جو آخرت کی تیاری کی لے کر کے گئے، اور یہی آخرت کی تیاری اسے کامیابی کی سند عطا کرائے گا۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ جس کے ماں باپ سامنے موجود ہوں اس وقت ماں باپ کی خدمت کا خیال نہیں ہوتا، اس وقت ہم ماں باپ کے خدمت کی اتنی توجہ نہیں کر پاتے جتنا مرنے کے بعد خیال کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد بندہ اپنے ماں باپ کے سال ثواب کے لیے 50,000 اور لاکھوں روپے کے رقم خرچ کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ ماں باپ کو ایصال ثواب پہنچ جائے، ثواب پہنچ جائے۔ اس غرض سے آپ یہ محفل سجاتے ہیں، یہ ثواب پہنچانے کے لیے آپ نے تو سجایا، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ زندگی میں ماں کی خدمت کرنا، ماں کی رضا حاصل کرنا، اسی میں اصل ثواب ہے؟ آپ نے یہ کبھی سوچا کہ ماں کی خدمت اور ماں کی رضا ہی میں خدا کی رضا ہے؟ اس کو آپ نے کبھی نہیں سوچا۔ آپ نے زندگی گزاری، ماں کا کبھی خیال نہیں صحیح سے کیا، باپ کا خیال صحیح سے آپ نہیں کیا، مرنے کے بعد خوب آپ خیال کرتے ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی جو آپ نے دولتیں مرنے کے بعد خرچ کرتے ہو، یہ دولت ماں کی زندگی میں خرچ کرو۔ ماں زندہ ہو، اسے آپ بڑھاپے میں پہنچ جائے، ماں جب بڑھاپے پہ پہنچ جائے، باپ آپ کا بڑھاپے پر پہنچ جائے، اس پیسے کو جو آپ 50,000 کے رقم کو خرچ کر رہے ہو 4 سالوں میں ڈیوائڈ کر دو اور 12 کے 48 یعنی ہر مہینے 1,000 دینا شروع کر دو۔ خدا کی قسم آپ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، ماں کی دعائیں تمہارے لیے پہنچے گی، آپ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ لیکن آپ نے یہ دولت کہاں خرچ کرتے ہو؟ یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد۔ دولت میں خرچ کر رہے ہیں، یہ زندگی میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کو اگر ماں باپ کے مرنے کے بعد اتنی طاقت نہ ہو کہ محفل سجا سکیں تو آپ شیرنی کو منگا لو، اپنے امام صاحب کو بلا لو اور قرآن شریف پڑھوا کر ایصال ثواب کرا دو، یہی ایصال ثواب کافی ہو جائے گا۔ زندگی میں جو آپ نے خرچ کی ہے اللہ کی رضا کو آپ نے حاصل کر لیا، ماں باپ کی خوشنودی کو آپ نے حاصل کر لیا۔ تو اس کو آپ دیکھیں، وہ حدیث مقدسہ ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا کریم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ ماں باپ کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے۔ اگر ماں باپ تم سے راضی ہو جائیں تو سمجھو خدا آپ سے راضی ہے، سمجھو خدا کی رضا کو آپ نے حاصل کر لی ہے۔ اور اگر ماں باپ زندگی میں آپ کے ناراض ہوں، آپ نے ماں باپ کو راضی نہ کر سکا تو سمجھو کہ خدا بھی مجھ سے ناراض ہے۔ تو یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی کمائی، یہ دنیا کی آرائش و زیبائش جب خدا راضی ہو جائے تو کچھ کام کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ دنیا میں ہو، ماں باپ کو کبھی راضی ہمیشہ راضی رکھنا، کبھی بھی ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہی ماں باپ ہے جس کی ناراضگی جہنم کا سبب بن جاتا ہے، جہنم میں آپ کو لے جائے، یہ ناراضگی آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ اب مشکاتی شریف کی حدیث مقدسہ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے، ان ابی امامہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما۔ ایک حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی کی بارگاہ میں حاضر وارز کیا، یا رسول اللہ ماں باپ کا حق کیا ہے اولاد کا، ماں باپ کا حقوق اولاد کس طرح ادا کرے؟ آقا کریم نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا۔ آقا نے فرمایا صحابی سنو،
ماں باپ تمہارے لیے جنت کا بھی سبب ہیں اور یہی ماں باپ تمہارے لیے جہنم کا بھی سبب ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہی ماں باپ جنت کا بھی سبب، یہی ماں باپ جہنم کا بھی سبب، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آقا کریم نے فرمایا سنو، اگر تم نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، ماں باپ کو زندگی بھر راضی رکھا، ماں باپ تم سے زندگی بھر راضی رہے تو سمجھو یہ رضا تمہارے لیے جنت کا سبب ہے۔ اور اگر ماں باپ تم سے ناراض ہو گئے، تم نے زندگی بھر ماں باپ کو ناراض رکھا، کبھی ماں باپ کو خوش نہ کر سکا، تو یہی ماں باپ کی ناراضگی تمہارے لیے جہنم کا سبب ہے، تم جہنم میں چلے جاؤ۔ اس لیے ماں باپ کو کبھی بھی ناراض نہ کرنا۔ قرآن مقدس کے اندر آپ دیکھیں رب نے کتنے خوبصورت انداز میں ماں کی خدمت کرنے کا اور باپ کی خدمت کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا انداز کس طرح قرآن میں رب نے فرمایا تھا، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اور کب؟ اللہ نے فرمایا ہمیشہ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے، لیکن خاص طور سے جب بڑھاپے کے منزل پہ ماں باپ پہنچ جائے، جب کمر کمزور ہو جائے ماں باپ کا، اس وقت ماں باپ کا خاص خیال رکھو۔ اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ خاص طور سے جب ماں باپ کہاں پہنچ جائے؟ بڑھاپے پر۔ کبر کا معنی ہوتا ہے بڑھاپا۔ بڑھاپے پہ جب ماں باپ پہنچ جائیں اس وقت ماں باپ کا اچھا خیال رکھنا، اس وقت زیادہ خیال رکھنا۔ اور فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہنا۔ اف کسے کہتے ہیں؟ اف کہا جاتا ہے زبان سے انسان کا خود بخود آٹومیٹک نکلتا ہے۔ کب؟ جب کسی سامنے والے کا جواب دینے کی طاقت نہ ہو، اس سے پنگا لینے کی طاقت نہ ہو، تو انسان کی زبان سے نکلتے اف، یہ لفظ نکلتا ہے، یعنی مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہ لفظ اس وجہ سے نکلتا ہے کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو تمہیں جواب دے دیتا، لیکن طاقت نہیں، تم سے پنگا نہیں لے سکتا، اس وقت آٹومیٹک زبان سے نکلتی ہے اف، یہ لفظ نکلتا ہے۔ یہ لفظ اف جو آپ کی زبان سے نکلی ماں باپ کے سامنے، اللہ نے فرمایا لفظ اف بھی کہنا حرام ہے۔ لفظ اف جو ہم کہتے ہیں آج کیا ہے، آپ نگاہیں اٹھا کر دیکھیے، گھر گھر کا اسٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے، دیکھیے ہر گھر میں ماں باپ اگر ایک بات بولے تو بیٹا 4 بات بولتا ہے۔ اگر تھوڑی سی سختی ماں بولے، اگر ماں باپ کر دے تو بیٹا پورے بستی اور محلے میں اس کی برائی اور بے عزتی کرنے پر تل جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرما برداری کی پہچان نہیں ہے، یہ آپ کی کم بدبختی کی علامت ہے کہ آپ ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف تک بھی نہیں کہنا ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنے کا تو خیال بھی نہ رکھنا۔ ڈانٹنا، جھڑکنا یہ ماں باپ کے سامنے تو قطعی ہونی ہی نہیں چاہیے، لیکن آج کیا ہے کہ ماں باپ کو آدمی سرے عام ڈانٹ رہا ہے۔ ایسی کہیں کہیں تو باتیں ایسی آتی ہے کہ ماں باپ کی پٹائی بھی کسی نے کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی کمی ہے انسان کی۔ آپ قرآن مقدس جس کو آپ مانتے ہو کہ اللہ نے اسے تو میرے محبوب پہ نازل فرمایا ہے، میں امتی مصطفیٰ میں زندگی گزار رہا ہوں، لیکن بتاؤ تو صحیح اس قرآن پہ آپ کا عمل ہے؟ آپ اس پہ عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ اگر آپ ماں باپ کے ناراض کر رہے ہو، نہ قرآن پہ آپ کا عمل ہے، نہ احکام خداوندی پہ آپ کا عمل ہے، نہ مصطفیٰ کے فرمان پر آپ کا عمل ہے، آپ تمام سے بھٹک کر کے دنیا میں زندگی گزارا، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنے کا بھی خواب و خیال یاد رکھنا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ بڑی کریمانہ انداز میں بات کرنا، بڑی محبتانہ انداز میں بات کرنا۔ جب گھر سے نکلو تو بڑی محبت کے ساتھ بات کر کے سلام کر کے نکلو، ماں باپ کی دعائیں لے کر کے نکلو۔ جب کہیں گھر سے آؤ اپنی کمائی کر کے ماں باپ کا سلام کر لو، قدموں کو چوم لو، کیونکہ ماں ہی کے قدم کے نیچے جنت رکھا۔ رب کا نبی کے کائنات نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کے ساتھ
کے قدموں کو چومو، اللہ اسی کے صدقے میں جنت عطا فرمائے۔ لیکن یہ خیال ہمارا نہیں ہے۔ آج انسان دنیا کی محبت میں بے پرواہ ماں باپ کی خدمت کو بھی بھول بیٹھا ہے، خدا کے احکام سے بہت دور جا چکا ہے۔ لیکن رب قرآن میں فرما رہا ہے ڈانٹنا نہیں ہے، اف نہیں کہنا، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی کریمانہ انداز میں ماں باپ سے بات کرنی ہے، بڑی محبتانہ انداز میں باتیں کرنی ہے۔ اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے محبت کے پر کو ماں باپ کے لیے بچھا دینا۔ محبت کے پر کو کیسے بچھانا؟ آپ ذرا دیکھیں، جب مہمان گھروں پہ آتا ہے، کوئی مہمان گھر سے آئے، اگر خاص مہمان ہو تو گھروں کو کس طرح سجاتے ہو، گھروں کو کس طرح بچھاتے ہو، تیار کرتے ہو، گلدستے ہو تو گلدستوں سے گھروں کو سجا دیتے ہو، تاکہ مہمان جب گلدستوں سے سجا ہوا گھر دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ گھروں کی سجاوٹ کو مہمان دیکھے گا تو میرے گھر پہ آ کر کے خوش ہو جائے گا۔ اس کس خیال سے یہ سجاتے ہو؟ ماں اپنے مہمان کی خوشی کے لیے سجاتے ہو، تو ماں باپ کے پاس جب تم جاؤ تو اسی طرح محبت سے دلوں کو سجا کر کے جاؤ، تاکہ ماں تمہاری محبت کو دیکھے، اور دل کو جب تمہارے ماں دلوں کو بھرا ہوا محبت سے دیکھے، ماں کے دلوں سے خود تمہارے لیے دعا نکل جائے۔ باپ جب تمہارے دلوں میں محبت کو بھرا ہوا اپنے لیے دیکھے، باپ کا ہاتھ میرے لیے دعاؤں کے لیے اٹھ جائے۔ اور خدا کی قسم، جس کے لیے ماں دعا کر دے، جس کے لیے باپ دعا کر دے، دنیا کی تمام دعائیں رد کر دی جا سکتی ہے، دنیا کی تمام دعائیں رد کر دی جا سکتی ہے، ہر ایک کی دعائیں رد کر دی جا سکتی ہے، لیکن ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے آپ ماں باپ کے پاس جاؤ تو کریمانہ انداز میں جائے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے بندہ، اگر تم نے اتنا کریمانہ انداز میں ماں باپ کے پاس جاتے ہو، ماں کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ ملتے ہو، باپ کے ساتھ اتنے پیار کے ساتھ ملتے ہو، ماں باپ کو کبھی اف نہیں کہتے ہو، تو اب تم میرے محبوب بندہ بن گیا، اب میرا تو پیارا بندہ بن گیا ہے، اب مانگ جو بھی دعا مانگے گا عطا کر دوں گا۔ رب قرآن میں یہ فرما رہا ہے مانگ جو بھی مانگ، تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ اگر مصیبت کے بھنور میں پھنسے ہو، مانگ مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ اگر تمہارا کام اگر نہیں بنتا ہو، مانگ تمہارے کام بن جائے گا۔ اگر تم کسی پریشانیوں میں مبتلا ہو، ماں کے سلے سے مانگ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ رب نے قرآن میں یہ فرما رہا ہے اسی جگہ پر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے بندہ اب دعا کر اپنی ماں باپ کے لیے کہ اے میرے مولا، جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پالا ہے اور مجھے پیار کے ساتھ رکھا ہے، اے میرے مولا میرے ماں باپ پر بھی تو اسی طرح رحم فرما۔ یہ آیت مقدسہ بتا رہی ہے کہ اب بندے کی زبان میں اللہ نے تاثیر عطا کر دی ہے، ماں باپ کے لیے دعا مانگے گا، ماں باپ کے لیے دعا قبول ہو جائے گی، اپنے لیے دعا مانگے گا، اپنے حق میں دعا قبول ہوگی، غیروں کے حق میں دعا مانگے گا، غیروں کے حق میں اللہ کی دعا کو قبول فرما دے گا۔ ہاں، اللہ جب بندے کو قبول فرماتا ہے دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دلی میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، علماء دعاؤں پر دعا کر رہے تھے، کسی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی، نماز استسقاء پر استسقاء پڑھی جا رہی تھی، کسی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی، بڑے بڑے دلی کے علماء نے دعائیں مانگ کر تھک گئے، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، بارش سرزمین دلی پر نہیں ہو پا رہی تھی، لوگ پریشان تھے، لوگ روزانہ فیلڈوں میں جمع ہوتے تھے، دعا کرتے، استسقاء پڑھتے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بیٹا، ماں کا فرما بردار بیٹا اسی راستے سے گزرتا چلا جا رہا، لوگوں کے ہجوم کو دیکھا، لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا ایک میدان میں دیکھا، اس بیٹے نے اتر گیا سواری سے اترا، ماں بھی اس کے ساتھ تھی، اسے بھی اتارا، سواری کو باندھا، لوگوں کے قریب گیا، کہا اے شخص یہ بتاؤ کہ یہ اتنا بڑا ہجوم کیوں ہے، لوگ اس طرح جمع کیوں ہیں؟ اس شخص کے سے لوگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دلی میں لوگ پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتیاں سب برباد ہو گئی ہے، جانور بھی پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی تمام نہروں سے تالابوں سے سوکھ گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ مہینوں سے دعائیں کر رہے ہیں، نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، لیکن دعائیں رب کی بارگاہ میں کسی کی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس بندہ نے، ماں کا فرما بردار بیٹا تھا، اس نے کہا ٹھہرو ابھی میں آ رہا ہوں،
اس بچے نے اس سواری کے پاس گیا جہاں پر ماں پردے کے ساتھ کھڑی تھی. اس بچے اس جوان شخص اس ماں کے پاس گیا اور ایک دوپٹہ لیا اور لوگوں کے درمیان آیا اور اس دوپٹے کے اندر اپنے ہاتھ کو کیا, دوپٹے کو یوں اٹھایا, رب کی بارگاہ میں دعا کی, اے میرے مولا اس دوپٹہ کا صدقہ جس کی میں ہمیشہ فرما برداری کرتا ہوں, کبھی میں نے اس دوپٹے والی عورت کی کبھی نافرمانی نہیں کی ہے. اے میرے مولا اگر تو میری اس خدمتگاری سے, اس عورت کی فرما برداری سے اگر تو راضی ہے تو دلی کی سرزمین پہ برسات عطا فرما دے. اتنا دعا کرنا تھا, خدا کی قسم بارشوں کا برسات ہونے لگا, چھم چھم برس. لوگ پریشان ہو گئے, لوگ سمجھنے لگے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. لوگ پریشان ہو گئے, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے پگڑی والے علماء سب سوچنے لگے کہ کیا بات ہے, اس دوپٹے کا وسیلہ لے کر دعا کی ہے, اللہ نے اس طرح برسات عطا فرما دی. مہینوں سے مانگ رہا تھا, دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی, کیا بات ہے. جوان کے پاس لوگ آئے, کہا بتائیے تو صحیح آپ کی دعا کو رب نے قبول کیسے کیا. کہا کہ دیکھو سواری کے سامنے پردہ جو کھڑی عورت ہے وہ کوئی اور نہیں میری ماں ہے, اور اسی ماں کے دوپٹہ لے کر کے میں آیا ہوں. میں نے ماں کو کبھی ناراض نہیں کیا, اس ناراض نہ کرنے کی وجہ سے اللہ مجھ سے اتنا راضی ہے کہ میں نے ماں کے دوپٹہ کا صلہ لے کر دعا کی ہے, اللہ نے قبول فرما دیا. تو آپ بھی ماں کو کبھی ناراض نہ کرنا, باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا, یہ انمول تحفہ ہے زندگی میں. جس نے اس تحفے کو سمجھ لیا زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا. اللہ زبانوں میں تاثیر عطا فرما دیتا, کبھی رد اس کی دعاؤں کو نہیں کرتا. اس لیے آپ بھی ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرو, ہمیشہ راضی رکھو. آپ ذرا دیکھو مصطفیٰ کی حدیث مقدسہ دیکھیں, اس دور کی حدیث ہے یہ, اس دور کے یہ معاملہ ہے جس وقت انسان کے ایک ایک فرد کو جنگ میں جانے کی ضرورت پڑتی تھی, ایک ایک لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی. اس وقت بھی مصطفیٰ نے جنگ سے منع کیا, اس ماں کے بیٹے کو منع کیا. حضرت ابو امامہ کی ہے ذات مقدسہ, کس کی؟ حضرت ابو امامہ کی ہے. حضرت ابو امامہ نبی کی بارگاہ میں حدیث مقدسہ سماعت کرے. آقا حضرت ابو امامہ کی روایت, ان ابی امامہ ان معاویہ ابن جاہمہ, حضرت معاویہ ابن جاہمہ کی روایت ہے, ان معاویہ ابن جاہمہ ان جاہمہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل لک منهم یا رسول اللہ, نعم یا رسول اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فالزمها فان الجنۃ عند رجلها. یہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں, حضرت معاویہ ابن جاہمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے جنگ کی خواہش ہوئی, تمنا میں دل میں عمدہ کہ دین اسلام کے لیے اپنی گردن کو کٹاؤ, مذہب اسلام کے لیے میں مجاہد بن کر کے میدان کے جنگ میں جاؤں. میری خواہش بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں اجازت کے لیے آیا, آقا کی بارگاہ میں حاضر بات کے, یا رسول اللہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں, مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے, اجازت دیا جائے. آقا کریم نے فرمایا ابو معاویہ هل لک منهم, کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ حضرت معاویہ فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میری ماں تو زندہ ہے. آقا کریم نے فرمایا فالزمها فإن الجنة عند رجلها. اے معاویہ تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جا اپنے ماں کے قدموں سے لپٹ جا, ماں کی خدمت کر, اللہ اسی خدمت میں تمہیں جنگ کا ثواب بھی عطا فرمائے گا, جہاد کا بدلہ بھی عطا فرما دے گا, اور جنت بھی عطا فرما دے گا. آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ جس وقت جنگ کے لیے ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی, اس وقت بھی مصطفیٰ نے ماں کی خدمت کو ترجیح دی, ماں کی خدمت کو آگے بڑھایا. کہا کہ نہیں, تمہاری ماں اکیلی ہے, تمہاری ماں بوڑھی ہے, تم جنگ میں اگر شہید ہو جاؤ تیری گردن جنگ میں کٹ جائے گی, تیری ماں کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا, تیری ماں کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, تیری ماں کے ساتھ خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تنہا تو اولاد بیٹا اس کا ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, اس لیے تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کی خدمت
خدمت کر، اسی خدمت میں تمہیں جہاد کا ثواب بھی دیا جائے گا، اسی جنگ کی اور اسی مالی خدمت کے صلے میں جنت کا حقدار بھی بنا دیا۔ تو ذرا سوچیں، یہ تمام خیال رکھیں کہ جس ماں باپ کو آج آپ بے پرواہ نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں، ماں کس حال میں زندگی گزار رہے ہو بھول بیٹھے ہو، باپ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے بھول بیٹھے ہو۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ بچپن میں میرے ماں باپ نے میرے لیے کیسا کیا۔ بچپن میں جس وقت تم چلنے کے قابل نہیں تھے، اس وقت آپ کا پروان کس طرح ماں باپ نے چڑھایا۔ جس وقت تمہارے بچپن میں جب بیماریوں میں مبتلا ہوتے تھے، رات کی نیندوں کو تیرے لیے قربان کیا کرتے تھے، رات کے تمام مصیبتوں کو تیرے لیے جھیلا کرتے تھے۔ یہ تمام مصیبتوں کو سامنے رکھو، جس طرح آج اپنی اولادوں کے لیے آپ مصیبت جھیل رہے ہو، اسی طرح ماں نے تمہارے لیے بھی مصیبت جھیلا ہے۔ تو جیسے اولادوں کے لیے مصیبت جھیلتے ہو، اگر ماں باپ بھی پریشانی میں ہو تو جس طرح اولادوں کے لیے خدمت کرتے ہو، ماں باپ کے لیے بھی خدمت کرو۔ اللہ تمہاری دولتوں میں برکت عطا فرمائے گا، کمی نہیں آنے دے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدمتگار بندہ، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جو خدمتگار اولاد ماں باپ کے لیے صبح و شام دعائیں کرتا ہے، وہ بندے کی رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں۔ تو آپ صبح و شام اٹھیں، جس کے ماں باپ چلے گئے ہوں مغفرت کے لیے دعا کریں، اور جس کے ماں باپ زندہ ہو اس کی صحت و سلامتی اور عمر درازی کے لیے دعا کریں۔ یہ دعاؤں کا صلہ یہ ہوگا کہ جس کام کے لیے نکلو گے اللہ اس رزق میں برکتیں عطا کرے گا۔ اس لیے آپ یہ خیال کے ساتھ چلیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے اپنے وقت کا مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ۔